بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج کا دن کافی اہم دن ہے کیونکہ آج فیصلہ آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کا، اور فیصلہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ کل جو ہیئرنگ ہوئی اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے جس طریقے سے تمام کا تمام اعتراف کر لیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے سامنے وہ تمام الزامات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور عمران خان صاحب لگاتے آ رہے ہیں وہ سب کے سب درست ثابت ہوئے اور کھلی عدالت میں تمام الزامات درست قرار پائے، اور یہ طے پایا کہ ٹرائل بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ ہوا، تعصب پر مبنی تھا، اور عمران خان صاحب کو فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں ملا بلکہ ان کو پہلے سے طے شدہ ایک فیصلہ تھا وہ سنا دیا گیا اور ان کو جیل بھیجنا مقصود تھا. آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے، آج فیصلہ آنا ہے، لیکن اصل کوشچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا. یہ ایک بڑا اہم امپورٹنٹ اور ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھنے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کس حد تک جانا چاہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سارے کا سارا بلیم گیم، الزامات اور ایک تاثر تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، یہ سب کچھ وہ کر رہی ہے. اور اب چونکہ نگراں حکومت ہے اور نگراں حکومت بھی اس میں شامل ہے. نگراں حکومت آپ کو معلوم ہے کہ کون لے کے آیا، کیسے لے کے آیا، باپ پارٹی ہے اس وقت، اور ان کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. لہذا آج کا دن کافی اہم ہے اور آج رات بھی اس بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور رہا نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، یہ ہے اصل سوال. لیکن اس سے فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی ہوگا. اس میں کوئی رتی بھر شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی تو فائدہ انہی کو ہوا. جس بھونے طریقے سے یہ سارے کا سارا ٹرائل ہوا اس کا فائدہ بھی عمران خان صاحب کو ہوا، اور دنیا یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ عمران خان صاحب پہ یہ مقدمہ جو ہے یہ بونافائیڈی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کا بنیادی مقصد عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا مقصود تھا، لیکن صورتحال قابو میں نہیں ہے. اب ذرا جیل میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ اب ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں تھی بلکہ ہم سورسز سے خبر دے رہے تھے، مختلف ذرائع سے جو ہمیں معلومات ہوتی تھی، اور جتنی بھی خبریں آپ کو میں نے دیں وہ ساری خبریں درست ثابت ہوئیں. میں نے بتایا آپ کو کہ اب یہ جو سپریم کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے، اب یہ جو کہتے ہیں کہ ایک عدالت، ایک جیل تھی شریف برادران کی، اور جو پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی جیلوں میں کیا ہوتا تھا، ان کو پورے کے پورے گھر ملے ہوئے تھے، مشقتی ملے ہوئے تھے، اور کھانے گھر سے آتے تھے، کھابے آتے تھے کافی سارے، اور جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ کھانا ان کو مل جاتا تھا. اور اندر جو ہے نوکر چاکر بھی تھے، پورے کے پورے بنگلاز ملے ہوئے تھے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ کمرہ مل گیا، نہیں، پورے کا پورا لان بھی تھا، بیڈمنٹن بھی تھی، سب کچھ وہاں پہ سہولیات موجود ہیں جیل کے اندر کافی. تو عمران خان صاحب کو کیا مل رہا ہے یہ آپ کو ذرا میں بتا دیتا ہوں. ان کا لنچ جو ہے وہ ترتیب سے لکھا ہوا ہے منڈے ٹو سنڈے تک، یعنی کہ پورے کے 7 دن کا مینیو جو سپریم کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کروائی ہے اس میں ہے جی سبزی اور روٹی، سبزی روٹی ہے، اور اس کے یہ منڈے کو اگلے دن دال چنا اور روٹی، اس کے بعد پھر دال ماش اور روٹی، دال چنا روٹی، اور اس کے بعد سبزی روٹی، اس کے بعد ہے جی پھر اگلے دن سبزی روٹی، اس کے بعد ہے مکس دال روٹی، دال روٹی، دال سبزی، دال روٹی، دال سبزی. یہ ان کو لنچ ہے ان کا. اب آتے ہیں ڈنر. ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ دیا جا رہا ہے جی دال رائس، یعنی کہ دال چاول، دال چاول، دال چاول، دال چاول، اور دال چاول، اور پھر دال چاول، اور پھر دال چاول، یعنی کہ پورا جو ہفتہ ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریباً وہ 5 تاریخ کو اریسٹ ہوئے تھے، اور 5 سے لے کے آج تک وہ دال روٹی اور دال چاول یہ ان کو دو مل رہا ہے. جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا جی بہت زیادہ اچھا، اس پہ انہوں نے کبھی اعتراض بھی نہیں کیا. اگلی مزے کی بات یہ ہے کہ کھانے پہ انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا کہ جیل حکام کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم آپ کو علیحدہ کھانا بنا دیتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یا تو میرا گھر سے جو کھانا ہے وہ آئے گا، یا پھر وہ جو قیدی کھاتے ہیں میرا کھانا، میں قیدیوں والا کھانا ہی کھاؤں گا.
اب جو عام جو لنگر پکتا ہے ادھر اسی میں سے ان کو کھانا مل رہا ہے. یہ ہے اوریجنل جیل. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں, پسندیدہ قیدی نہیں ہیں, پسندیدہ سیاستدان بھی نہیں ہے, پسندیدہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے, پسندیدہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے, پسندیدہ حکومت بھی نہیں ہے, اور پسندیدہ قیدی بھی نہیں ہے, پسندیدہ مجرم بھی نہیں ہے. جبکہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو تمام کی تمام سہولیات میسر رہیں تمام کو. نواز شریف صاحب بھی, شہباز شریف صاحب بھی, ان کی کابینہ بھی, مریم صاحبہ بھی, اور پھر آگے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پورے کا پورا وارڈ ان کو خالی مل جاتا ہے, پورے کے پوری بیرکس جو ہیں وہ خالی مل جاتی تھیں, اور وہاں پہ ان کا ڈیرا چلتا تھا. تو یہ ہے سچویشن جناب. آئی جی جیل خانہ جانے کے بعد یہ سچویشن ہے, اور اس سے پہلے کیا سچویشن تھی وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اب باتھ روم جو ہے اس کو اس حد تک تبدیل کیا گیا کہ اس کی دیوار جو ہے 3 سے 5 فٹ کر دی گئی ہے وہی 9x11 کا کمرہ ہے, اور اس سے بڑا کمرہ نہیں ہے, 9x11 کا کمرہ ہے, اور اسی میں باتھ روم ہے, اسی میں سب کچھ ہے, اور اسی میں یہ ساز و سامان جو ہے ایک 9x11 میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جی اس وقت صورتحال ہے عمران خان صاحب کی. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان, اور یہ بھی اس وقت ہوا جب ان کی اہلیہ جو ہیں وہ پہنچی ہیں سپریم کورٹ میں کہ جناب ان کی جان کو خطرہ ہے, اور ان کی دونوں بہنیں خان صاحب کی پہنچی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے, اور ابھی تک ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. جبکہ نواز شریف صاحب اور یہ سارے قیدی جو تھے ان کے ساتھ کالے شیشوں والی گاڑیاں جاتی تھیں, اور ان میں کالے شیشوں والے میں کالے چشمے لگائے بڑے بڑے افسر ہوتے تھے, اور وہاں جا کے معاملہ طے کیے جاتے تھے, اور معاملہ طے کر کے یہ باجوہ صاحب کے زمانے میں سب کچھ ہوتا رہا, اور ہم رپورٹ بھی کرتے رہے. بہرحال اور ان کو بتاتے بھی رہے ہیں اور ان سے پوچھتے بھی رہے ہیں. بہرحال جی یہ سچویشن ہے. اب آتے ہیں صورتحال. آج کا دن ہے, اور لیکن سختیاں جو ہے پاکستان تحریک انصاف پہ وہ برقرار ہیں, اور نگراں حکومت کی طرف سے بھی بدستور سختیاں برقرار, کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جا رہی. اور نگراں حکومت کی پالیسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں, عمران خان صاحب کے بارے میں وہی ہے جو پچھلی حکومت کی تھی, اور جو باجوہ صاحب کی تھی, اور وہ جو باجوہ صاحب سے پہلے سلسلہ چل رہا تھا. یعنی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب رجیم چینج سے لے کے آج تک اگر کوئی چیز تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو بغض ہے, جو تعصب ہے, وہ کہیں بھی تبدیل نہیں ہوا, وہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. تو اس میں کوئی بریک نہیں, کوئی نشوب و فراز نہیں, بالکل اس معاملے میں سارے سیم پیج پہ ہیں. اب آتے ہیں جی سچویشن کیا ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے, کیا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو عمران خان صاحب کو تو ہو رہا ہے فائدہ, اور نقصان ہو رہا ہے کس کا؟ باقی سب کا نقصان ہو رہا ہے. جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے, عمران خان صاحب مائنس نہیں ہو رہے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہیں. اور پاکستان کے عوام جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں, جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہے, اور وہ صرف عمران خان صاحب کا نعرہ نہیں لگا رہے, باقی وہ سب وہی ہیں جو متاثرین ہیں, وہ اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں. اور اب عام شہری جو ہے, کیونکہ پاکستان کے عوام کو اس حد تک دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ اب کوئی آپشن باقی بچا نہیں ہے. خبریں ہیں کہ شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار, ان کے خلاف تھا معاملہ, تو وہ 7 ستمبر تک ڈیلے کر دیا گیا ہے, اور ان کو گرفتاری سے روک دیا گیا ہے. ان کے خلاف گندم چوری کا ایک مقدمہ بھی بہاولپور میں. شہریار افریدی صاحب کا تعلق ہے وزیرستان سے, اور ان کے 9 مئی کے بعد وہ رہے تقریباً 3.5 مہینے جیل میں رہے, 3.5 پونے 4 مہینے جیل میں رہے. اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب کے آرڈر سے وہ بازیاب ہوئے, وہ ریلیز ہوئے, اور ابھی بھی وہ اسلام آباد کی حدود کے اندر وہ ان کو سیکیور کیا ہوا ہے, اور اس کے باہر نہیں جا سکتے. تو ان پہ گندم چوری کا مقدمہ آج سامنے آیا, اور ان کی ضمانت کے لیے بھی وہ رجوع کیا, اور جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ بھی 7 ستمبر تک روک دی, اور انہیں بھی گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا, اور انہیں کہا کہ آپ اسلام آباد میں رہیں, اسلام آباد میں زیادہ محفوظ ہیں, اسلام آباد سے باہر نکلیں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا, لہذا وہاں پہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. اس لیے انہوں نے جانا تھا اپنی بہن بھائی کے وفات پہ, تو وہ پھر نہیں جا سکے. بہرحال شاندانہ گلزار کے ساتھ بھی یہی ہے جی, ان کو بھی اسلام آباد میں رکھا گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا ریمانڈ 2 دن کا مزید دے دیا گیا. انہوں نے اس پہ سخت احتجاج بھی کیا اور میڈیا ٹاک بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کچھ نہیں, نہ کوئی چیز ایسی بازیاب ہونے والی ہے, نہ کوئی برآمد ہونے والی ہے, اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو توڑا جا سکے,
کہ جناب آپ لا تعلقی کا اعلان کر دیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ نہیں کر رہے اور وہ 2 دن کا ریمانڈ اب مزید دیا گیا ہے۔ اور آج عدالت نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے مزید 2 دن کے اندر آپ کی کوئی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کو پھر ہم جوڈیشل کر دیں گے، اور یہ آخری ریمانڈ ہے ان کا۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج بھی کیا ہوا ہے یہ سارے معاملے کو، کیونکہ سائفر ایک حقیقت ہے، تھا اور ہے اور رہے گا، اور 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سب کچھ آ چکا ہے ریکارڈ پہ۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف تھے ایک دفعہ، ایک وزیر اعظم عمران خان تھے، ایک دفعہ ان کی کابینہ تھی، ایک دفعہ شہباز صاحب کی کابینہ تھی، اور چاروں مسلح افواج کے سربراہان ادھر موجود تھے، DGI موجود تھے۔ یعنی یہ ایک صحیح لا حاصل ہے، بالکل کیا جا رہا ہے، جو کہ سائفر ایک حقیقت تھی، ہے اور رہے گا، اور اس کو ایک پانی میں مدھانی جو کہتے ہیں مار رہے ہیں، برآمد کچھ نہیں ہوگا، اور اس میں آخر میں آ کے عمران خان صاحب نہیں پھنسیں گے، سول سائڈ سے کوئی نہیں پھنسے گا، بلکہ پھنسے گا پھر کوئی اور۔ بہرحال یہ ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور چیز، کیونکہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ہو نہیں رہی۔ علی وزیر ایمان مزاری صاحبہ، ان کی بھی ضمانت ہو گئی تھی، ایمان مزاری صاحب کی ضمانت ہوئی، لیکن ایمان مزاری کی جو ضمانت رہائی کے فوراً بعد ان کو ڈیالہ سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے اس پہ احتجاج فرمایا، اور ظاہر ان کی بیٹی ہیں اور ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب جو اصل چیزیں ہیں، یہ آرٹیفیشل طریقے سے اور جبر کے طریقے سے جس طریقے سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مزید اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور صرف یہ ایک ابھی بھی، یعنی 9-10 اپریل سے سلسلہ شروع ہوا پچھلے سال، اور یہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اور اب نگراں حکومت بھی آ گئی، نگراں حکومت میں بھی کوئی پالیسی چینج نہیں، کیونکہ ان کو بھی کہا گیا کہ یہ وہی ہوگا جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی، اور اس سے پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے اداروں میں فاصلے بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ یقیناً توشہ خانہ کیس جو ہے وہ اڑائے گی، اور اس میں سزائیں برقرار نہیں رکھ سکتی، سزائیں برقرار نہیں رہیں گی، سزائیں معطل ہوں گی، ان کو رہا کرنا پڑے گا، اور اگر رہا کریں گے عمران خان صاحب کو تو بہت اچھی بات ہے، اور اس سے ٹینشن کم ہوگی، اور ادارے اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہوں گے، ایک اچھا میسج جائے گا۔ لیکن اگر ان کو دوبارہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا گیا تو اس کا مطلب بالکل واضح ہو جائے گا کہ واقعتاً عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ذاتی کوئی اناد کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کیا ہے، یہ ذاتی مسائل ہیں، یہ اصل قانونی اور آئینی مسائل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے یا روپوش ہے۔ اب آتے ہیں ہو کیا رہا ہے، لاوا پک رہے ہیں اندر ہی اندر، اور یہ لاوے میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی، عوام تنگ آ چکے ہیں، عوام نہ صرف تنگ آ گئے ہیں بلکہ کافی حد تک بگڑ چکے ہیں، اور خبریں بہت بھرمار ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جماعت اسلامی نے ملاقات کی، MQM نے ملاقات کی، MQM نے اپنا وہی موقف اختیار رکھا، اور وہ ظاہر ہے وہ تو جو اشارہ ملے گا انہوں نے وہی کرنا ہے، اور ان کو یہی اشارہ ہے کہ آپ نے مردم شماری کی گردان پڑھتے رہنا ہے، اور مسلم لیگ نواز بھی یہی گردان پڑتی رہے گی، پہلے مردم شماری، حلقہ بندیاں، اور اس کے بعد الیکشن۔ اب یہ ٹائم جو دیا جا رہا ہے یہ تقریباً 9 مہینے تک کوئی الیکشن نہیں ہے، یہ تو اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ 9 مہینے تک الیکشن ہم نے نہیں کروانا، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، زمینی حقائق ہیں، وہ اس کے بالکل برعکس ہیں، اور اگر انہوں نے الیکشن نہ کروائے اور ادھر دوسری جانب یہ جو معاشی مسائل ہیں وہ بڑھتے رہے، مہنگائی بڑھتی رہی، تو یہ ان کا پٹاخہ جو ہے یہ خود بیچ چوراہے میں گلی گلی نگر نگر پھٹے گا، اور یہ پھر اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اور خواہ کیئر ٹیکرز کے پیچھے جتنی مرضی طاقت کھڑی کر دی جائے پھر یہ برقرار نہیں رہ سکیں گے، پھر معاملات کسی اور طرف نکلیں گے۔ اسی لیے 2 ستمبر کو 30 اگست کو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اب کال دے دی ہے کہ جناب بجلی، مہنگائی، بجلی کی قیمتیں، یہ سارے معاملات پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اب پتہ چل گیا ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اب مسلم لیگ نواز اور PDM کے ساتھ ہی جڑی رہے گی تو وہ بھی اسی جو ہے بہہ جائے گی، اسی جو ریلا آئے گا اسی ریلے میں بہہ جائے گی۔ اب وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر رہی ہے، اور مسلسل پیپلز پارٹی نے ایک اپنا ڈیلیگیشن بھیجنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ سے 7 ممبرز کا، اور دوبارہ ان کو کہیں گے جی 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں، ہم مردم شماری اور یہ نئی حلقہ بندیوں کو نہیں مانتے، یہ آئین کے خلاف ہے۔ اور 30 اگست کو انہوں نے ہڑتال کرنی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ریلیاں نکالنی ہے۔ 2 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے مہنگائی اور بجلی کے معاملات پہ، اور یہ ہڑتال کرنی ہے جی جماعت اسلامی نے کال دی ہوئی ہے۔ پھر الیکشن کے عدم انعقاد پہ وکلا کنونشن 7 ستمبر کو سپریم کورٹ بار نے اناؤنس کر دیا ہے کہ الیکشن کو ہم ڈیلے نہیں ہونے دیں گے۔
پٹیشنز آ چکی ہیں سپریم کورٹ میں، پاکستان تحریک انصاف بھی کر چکی ہے، سپریم کورٹ بار بھی کر چکی ہے، ایک اور پٹیشن بھی آ چکی ہے، یعنی وہاں پہ پٹیشنز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ابھی تک وزارت قانون جو ہے نگراں حکومت، وہ ابھی تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو انہوں نے جواب نہیں دیا کہ ان کے خیال میں الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے، صدر مملکت نے دینی ہے یا پھر الیکشن کمیشن نے دینی ہے، اور 90 دن کے اندر ہونا ہے یا حلقہ بندیوں کے تحت ہونا ہے۔ یہ سارے کے سارے سوالات وزارت قانون نہیں دے رہی، اور اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ کس سائٹ پہ۔ لہٰذا آج انتظار کیجیے، آج اسٹیبلشمنٹ کا کھل کر پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے آج کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو منوان تسلیم کرنا ہے یا پھر کسی اور مقدمے میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔